نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسم یا رحیموں اور اسم یا کریموں کا وظیفہ بتائیں گے، اور مزید آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس مبارک وظیفہ سے آپ کون کون سے روحانی فوائد و فضائل حاصل کر سکتے ہیں۔ محترم سامعین، یہ یوٹیوب شارٹ ویڈیو ہے جس میں عمل اور وظیفہ بڑا مختصر ہی بیان کیا جائے گا، اس لیے اس شارٹ ویڈیو کو شروع سے آخر تک مکمل توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ ناظرین کرام، یا کریموں کے لغوی معنی اے کرم کرنے والے کے ہیں، اور یا رحیموں کے لغوی معنی اے رحم کرنے والے کے ہیں۔ یہ دونوں صفات اسم کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمان و رحیم اور کریم ہونے کی شہادت کو ظاہر کرتے ہیں۔ اہل علم بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی جائز حاجت کے لیے مکمل اعتقاد کے ساتھ اللہ کی ذات کو یا کریمو یا رحیمو کہہ کر پکارتا ہے تو اللہ کی ذات اس کی مشکل کے لیے غیبی اسباب پیدا فرماتے ہیں، ہر مشکل کی تکمیل ہوتی ہے، ہر پریشانی ختم ہو جاتی ہے، اور اللہ کی رحیمی اور کریمی کے دروازے انسان کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ بے شک علم روحانیت میں یا کریموں یا رحیموں کا وظیفہ ایک زبردست روحانی طاقت کا حامل ہے، جس کی برکت سے نہ صرف آپ اپنی زندگی کی ہر مشکل کو آسان کر سکتے ہیں بلکہ ذہنی، دنیاوی اور معاشرتی سکون بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ سامعین گرامی، اہل علم بیان فرماتے ہیں کہ یہ دونوں صفاتی اسم کریم ٹھنڈی اور معتدل تاثیر کے حامل ہیں، یعنی اس وظیفہ کی برکت سے آپ کا دل و دماغ وہم و گمان اور خیالات و نظریات منتشر ہونے سے اللہ کی ایمان میں رہتے ہیں۔ اس مختصر سی تفصیل کو بیان کرنے کے بعد اب ہم ویڈیو کے دوسرا حصہ کی جانب بڑھتے ہیں، اور آپ کو یا رحیموں یا کریموں کا وظیفہ کرنے کا طریقہ، تعداد اور عمل کے بارے میں بھی بتاتے ہیں، اس لیے ویڈیو کے اس حصہ کو مکمل توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ ناظرین کرام، یا کریموں یا رحیموں کا وظیفہ آپ نے 2 رکعت صلاۃ الحاجت نفل اور حسب تفیق صدقہ سے ہی شروع کرنا ہے۔ نمبر 2، یہ وظیفہ آپ نے خاص تنہائی میں کرنا ہے تاکہ آپ کی توجہ پل بھر بھی اپنے مقصد سے غافل نہ ہونے پائے۔ نمبر 3، یہ وظیفہ صرف اور صرف جائز حاجت کے لیے صاف ستھرے کپڑے پہن کر اور خاص خوشبو لگا کر ہی کریں۔ ناظرین کرام، ان 3 بنیادی محرکات پر عمل کرتے ہوئے آپ نے کسی بھی وقت کسی بھی مقام پر تنہائی کا خاص انتظام کر لینا ہے۔ وقت اور جگہ کا انتخاب آپ نے ایسا رکھنا ہے جس میں کوئی بھی فرد آپ کو دانستہ یا غیر دانستہ طور پر ڈسٹرب نہ کر سکے۔ اس کے بعد آپ نے نوافل صلاۃ الحاجت ادا کر کے جائے نماز پر آلتی پالتی کی حالت میں بیٹھ جانا ہے، اور اسم اللہ کو تصور کرتے ہوئے آنکھیں بند کر لینی ہیں۔ جب آپ حالت سکون میں آ جائیں تب آپ نے اسم یا رحیموں اور اسم یا کریموں کا ذکر شروع کرنا ہے۔ یہ ذکر آپ نے آہستہ آہستہ، توجہ سے، محبت سے اور اپنی جائز حاجت کو تصور کرتے ہوئے ہی کرنا ہے۔ اس عمل کو تمام کرنے کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ایک لمبا سجدہ حاجت ادا کرنا ہے، جس میں آپ نے اپنی جائز حاجت کو اللہ کے حضور بڑے ادب اور عاجزی سے رکھنا ہے۔ اہل علم بیان فرماتے ہیں اس حالت سجدہ میں آپ اللہ کے حضور جو بھی حاجت یا جو بھی دعا رکھیں گے وہ حاجت یا دعا اللہ کے غیبی خزانوں کے وسیلہ سے ضرور پوری ہوتی ہے۔ بے شک یہ ایک کراماتی نوری عمل ہے جو کہ اس نفسا نفسی کے دور میں ہر اہل ایمان کے لیے بے حد ضروری ہے۔ ناظرین کرام، یا کریموں یا رحیموں کا وظیفہ یہاں پر تمام ہوتا ہے۔ آپ نے اس وظیفہ کو وقت کی ترتیب پر 1100 تعداد میں اور 14 روز تک کم از کم جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ میرے مولا کے فضل و کرم سے آپ کی ہر جائز حاجت اور دلی مراد اللہ کے غیبی خزانوں سے ضرور پوری ہوگی۔ ویڈیو کے آخری حصہ میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ سلسلہ اسم اعظم نے دعائے خاص کا روحانی پروگرام بھی شروع کیا ہے۔ دعا کا یہ خاص پروگرام ان افراد کے لیے ہے جو کہ رزق کی بندش، محبت کی بندش یا نصیب کی بندش کا شکار ہیں۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی میں جبر مسلسل کا سامنا کر رہے ہیں تو بغیر دیر کیے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور اپنا مسئلہ بیان کر دیں۔ سلسلہ کے بزرگ انشاءاللہ آپ کے لیے دعائیں خاص بھی کریں گے اور بہترین روحانی علاج بھی تجویز فرمائیں گے۔ ہم بھی اللہ سے حضور دعا کرتے ہیں
کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد والے محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔